تو بروس لی کہتا تھا کہ سکسیزفل واریر ایک بڑا ایوریج سا بندہ ہوتا ہے جس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑا لیزر لائک ہوتا ہے. جو لوگ سستی کا شکار ہیں, کاہلی کا, جو یعنی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, دیٹ آپ نے یہ سارے گولز کس ٹائم تک اچیو کرنے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فرسٹ وہ لگے رہے, وہ ڈٹے رہے, بہت مصیبتیں آئیں, لوگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا, رکاوٹیں بنی, بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کیسے اپنے لائف میں گولز کو اچیو کریں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ لائف میں اور آخرت میں سکسیزفل ہو. جو انسان ان دو چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے, نمبر 1 از کنسنٹریشن اینڈ نمبر 2 از یوزنگ دیئر ٹائم ویل, دے کین اچیو ایوری تھنگ. سبحان اللہ, جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈسٹریکشنز آر ٹو مینی. فوکسڈ اینڈ فوکس پیپل آر ویری ریئر ٹو فائنڈ. یقین جانے ڈھونڈنے سے بھی بہت تھوڑے لوگ ملتے ہیں جو ان ڈسٹریکشنز سے سفر نہ کر رہے ہوں. انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ریلز آفٹر ریلز. تو بروس لی کہتا تھا کہ سکسیزفل واریر ایک بڑا ایوریج سا بندہ ہوتا ہے جس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑا لیزر لائک ہوتا ہے. سکسیزفل واریر از این ایوریج مین ود لیزر لائک فوکس. سو اس سینچری میں یو ہیو ٹو فیڈ یور فوکس اینڈ اسٹارو یور ڈسٹریکشنز. جیسے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے نا, کوئی کسی قسم کی دھوپ پڑے گلاس پہ یا پیپر پہ, اس کو نہیں جلاتی. بٹ وین یو فوکس دا ریز آف دا سن ٹو ون سنگولر پوائنٹ ود اے میگنیفائنگ گلاس, تو وہ پھر جل جاتا ہے, رائٹ. سو اپنی انرجیز کو ایک جگہ پٹ کر کے بہت ساری چیزوں کو اچیو کیا جا سکتا ہے. اور ایک رشین پروورب ہے کہ اف یو ٹرائی ٹو چیز 2 ریبٹس, اگر آپ 2 ریبٹس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں, یو ول نیدر کیچ ایدر ون آف دیم. آپ کسی ایک کو بھی نہیں پکڑ پائیں گے بیکاز آپ کا فوکس نہیں تھا. سو فوکس از ویری امپورٹنٹ. So the scholars, they emphasized that actions whose benefit extends beyond your own self, which reaches others, hold a greater value than those actions جن کا اثر صرف آپ تک ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اعمال جن کا اثر, جن کی خیر امت تک اور لوگوں تک پہنچتی ہے, ان کا زیادہ بینیفٹ ہے than those actions جن کا اثر صرف آپ تک رہتا ہے. سو دس از اگین کمز ٹو ریلیونس کہ مجھے کون سے ایکشنز کس ٹائم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرائیویٹ ڈیڈز بالکل نہ وہ بہت اسینشیل ہیں, بٹ آپ بیلنس مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ فوکس مور آن دوز ایکشنز جس کا بینیفٹ امت تک پہنچے, دیٹ از فار مور بینیفیشیل ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ کریں اپنے ایکشنز کو. دس ہیلپس پروکراسٹینیٹرز دا موسٹ. جو لوگ سستی کا شکار ہیں, کاہلی کا, جو یعنی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, دیٹ آپ نے یہ سارے گولز کس ٹائم تک اچیو کرنے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا میمورائزنگ دا قرآن. اوکے, یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم, اسپیسیفک گول از میمورائزنگ دا قرآن. الحمد للہ. ناؤ میجریبل, بریکنگ دا یعنی قرآن میمورائزنگ آف انٹو مینیجیبل پارٹس, کہ آپ میجر کر سکیں دن میں نے اتنا حصہ لازمی یوز کرنا ہے. اچیویبل, کہ آپ اتنا میجریبل رکھیں جتنا آپ اچیو بھی کر سکتے ہوں, اینڈ دین میک اٹ ان یور اسکیجول, پٹ اٹ ان یور اسکیجولس کہ مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نکالنا ہے اور قرآن کو حفظ کرنا ہے. چوتھا, ریلیونٹ, کہ آپ کا جو بگر گول ہے کہ مجھے طالب علم بننا ہے یا مجھے اسکالر بننا ہے XYZ, اس کے لیے میرے لیے قرآن کا حفظ کرنا بہت ضروری ہے, تو میک اٹ ریلیونٹ. اور دا لاسٹ تھنگ از ٹائم باؤنڈ, کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اگلے 2.5 سال میں یا 3 سال میں, بس 3 سال سے اوپر میں نہیں جاؤں گا. سو میک اٹ ٹائم باؤنڈ. تو یہ ہے اسمارٹ اسٹریٹجی کہ آپ کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. میں آپ کو 3 کیز دوں گا, شارٹ کٹس دوں گا, پوائنٹس دوں گا, تاکہ آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. اور وہ 3 جو کیز ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو analyze them and to achieve your goals. Number 1, first key to achieve your goals is patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
صبر کرنے والے کو اے نبی بشارت دے دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اوبیڈینس پہ صبر. الصبر علی المعاصی، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. اینڈ الصبر علی المصائب، مشکلات اور آفات پہ صبر کرنا. یہاں جس ہم پیشنس کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ان تینوں طرح کی پیشنس ہیں، لیکن اسپیسیفکلی صبر علی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت ہے. جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان یور لائف، جسٹ بی پرسسٹنٹ، لگے رہیں، ڈٹے رہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ دفعہ صبر کا اللہ نے مینشن کیا ہے، اور یہ مینشن کیا ہے تقریباً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کو جنت کیوں ملی؟ بِمَا صَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا. they were patient، وہ لگے رہے، وہ ڈٹے رہے. بہت مصیبتیں آئیں، لوگوں نے ڈسپوائنٹ کیا، رکاوٹیں بنی، بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے. اینڈ ہاؤ ٹو ہیو پیشنس، ابن القیم کہتے ہیں پیشنس کو اچیو کرنے کے لیے کیپ یور آئیز آن دا پرائز. جو آپ کو اس صبر کرنے سے اور لگے رہنے سے جو ملے گا نا ایٹ دی اینڈ، اپنی نظریں اس تک جما کے رکھیں. فار ایگزامپل آپ کا کام جب ہو گیا تو پھر آپ کو کیا فیلنگ آئے گی، آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی. اینڈ جنہ اینڈ دا ریوارڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 2 از جو 3 کیز تھے نا ٹو اوور کم چیلنجز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان اچیونگ یور گولز از نمبر 1 واز پیشنس. نمبر 2 ریلائنس، توکل. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن شروع کرتے تھے، اپنا دن شروع کرتے تھے، آپ کا دن شروع ہی اللہ کے توکل سے ہوتا تھا اور اللہ سے مانگ کے ہوتا تھا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ سے مانگنا، یہ ریلائنس کی نشانی ہے. He initiated his day by beseeching Allah subhanahu wa ta'ala. لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کوئی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہوں سے دور جانے کی، اور میرے اندر کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے نیکیاں کرنے کی سوائے تیرے. اور حول سب یہ بھی ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ گروپ آف پیپل، پلورل، بہت سے لوگ بھی یار مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور میں اکیلا بھی اپنے لیے کچھ بھلا اور خیر اکٹھے نہیں کر سکتا الا باللہ سوائے تیرے. سو لا حول ولا قوة الا باللہ should be at the very start of your process and should be at the very end of your process. لا حول ولا، کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ. کوئی تو ریزن ہے کہ یہ جنت خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یاد رکھیں جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں کر لوں گا، میں نے کرنا ہے انشاءاللہ، I have the qualities, I have the skills, I have the resources to do it، نا پھر گیا انسان. جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ تو نہیں کروانا ہے، ہاں میں ایفرٹ کروں گا، میں بیٹھ نہیں جاؤں گا، میں اسباب کا استعمال کروں گا، بٹ یار اب کرے گا تو. توکل ہے یہ کہ انسان جو ہے نا اعتماد قلب اللہ، کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہ کہ اپنے ریسورسز کو، کانٹیکٹس کو، ایکسپرسی چیزوں کو نہ دیکھ رہا ہوں. سو جب کوئی کام نہ ہونا آپ کی لائف میں، یا جب کوئی پرابلم آ جائے، یہ نہ کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کہنا نا if I would have done such and such، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ احرص علی ما ینفعک، جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کی ایفرٹ کریں. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد حاصل کریں. ولا تعجز and never give up. So Muslims never give up. کچھ ہو جائے کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا اور یہ ہوا، and they move on, they make an effort. I believe کہ ہماری امت محمدیہ ہے، بہت ہی کمال کی امت ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ، تم سب سے بہترین ہو اور سب سے نوبل اللہ کے سامنے. آئی بلیو کہ ہماری امت لو سیلف اسٹیم سے گزر رہی ہے. دے ڈونٹ تھنک آف دیم سیلفز ایز گڈ ایز دا یورپینز اور ایکس وائی زی. وہ بڑا سوچ ہی نہیں پا رہے، وہ بڑا کر ہی نہیں پا رہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام خدمت کے لیے. یاد رکھیں امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ تو کام کرنا ہے نا. اگر میں اور آپ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں کرنا ہے. ون مین، وی نیڈ ون مین ٹو رائز اپ اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا امہ. اور وہ ایسا نہیں ہوا کہ جو اپنے بڑا تکبر فخر نہیں، وہ اللہ کی مدد، ہیوملٹی، ہملنس کے ساتھ اللہ سے مانگے گا کہ یار اب میری زندگی میں خیر اور برکت دے، مجھ سے خیر کام لے لے. یو آر محمدی، یو کی ناٹ امیجن، یو آر اسٹینڈنگ آن دا جائنٹس آف شولڈرز. آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ دنیا پہ انہوں نے راج کیا. جس طرح ابھی 100-150 سال ہوا ہے کہ ہم لوگ تتر بتر ہو گئے اور ہم لوگ
کالونیز بن گئے اور ہم لوگ مغلوب ہیں، اس سے پہلے اسلام کی راج تھا. سو جسٹ گو فار اٹ اینڈ ڈو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد کے ساتھ. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.